ایمان کسے کہتے ہیں؟ اگر دو جملوں میں بیان کیا جائے تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر کے آئے اس کو دل سے ماننا اور زبان سے اس کا اعلان کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ دل سے ماننا اور زبان سے اعلان کرنا، اقرار کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ حضور جو کچھ لے کر کے آئے، اپنی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا، حضور جو کچھ لے کر آئے ہمیں ماننا ہے۔ اور یاد رکھنا ایمان کی طاقت کیا ہے، ایمان کی قوت کیا ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں، ہتھیار کی طاقتیں جس کے سامنے سجدہ ریز ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کتنا پاورفل ہے، ایمان کتنا عظیم ہے، یہ ایمان ہی ہے۔ جب ایمان کسی قوم کو نصیب ہو جاتا ہے تو عرب کے بوریا نشین قیصر و کسریٰ کے تاجدار بن جاتے ہیں۔ ایمان جب نصیب ہو جاتا ہے، ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ اکبر، وہ لوگ جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتے تھے وہ آسمان ہدایت کے تارے بن جاتے ہیں۔ ایمان جب کسی قوم کو نصیب ہو جاتا ہے تو بحر ظلمات میں وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں تو گھوڑوں کی ٹاپیں بھی اللہ اکبر پانی سے بھیگتی نظر نہیں آتی۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا فی اذانے، کبھی یورپ کے کنیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایمان اتنی عظیم طاقت ہے کہ فرشتے بھی ایمان والوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایمان اتنی عظیم قوت ہے کہ اللہ اکبر، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی ایمان کامل نصیب ہو جاتا ہے تو فرشتے باز نیچے رہ جاتے ہیں، مومن کامل کا مرتبہ اس سے بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ارے یہ ایمان ہی ہے۔ جب مومن اپنی قبر میں جاتا ہے تو نکیرین اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ ایمان والے کی تعظیم صرف زمین کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ زمین کے اندر بھی ہوتی ہے۔ نکیرین جس کی تعظیم کرے اس کو مومن کامل کہتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ یاد رکھنا ایمان وہ قوت ہے، ایمان والوں سے کبھی کوئی جیت نہیں سکا، ایمان والے کبھی ہارے نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں سر بلند ہو، تمہیں کامیاب ہو اگر تم مومن ہو۔ ایمان کو سمجھا کیا ہے، ایمان کی شان کو سمجھا کیا ہے؟ اسی لیے انسان اپنے حسن سے ناواقف ہے، انسان اپنے حسن سے ناواقف ہے۔ دوسرے آپ کے حسن کو دیکھ کر اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ کتنے حسین ہیں۔ حضرت بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے، آدمی اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے۔ ہمارا ایمان کا جو حسن ہے دوسرے سمجھ رہے، منکرین اسلام سمجھ رہے کہ ایمان کی طاقت کیا ہے، اسی لیے وہ ہم سے ہماری روزی نہیں چھیننا چاہتے۔ منکرین اسلام ہم سے ہمارے گھر نہیں چھیننا چاہتے، منکرین اسلام ہماری نسلوں سے ایجوکیشن کی ڈگریاں نہیں چھیننا چاہتے۔ منکرین اسلام اگر ہم سے کچھ چھیننا چاہتے ہیں ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، ہمارا عقیدہ چھیننا چاہتے ہیں۔ ایمان کتنی قیمتی شے ہے، آپ کو بتاؤں 1000 منکرین اسلام آئے تھے اور 313 ایمان والے آئے تھے۔ 1000 منکرین اسلام طاقت لے کر آئے، قوت لے کر آئے، تلوار لے کر آئے، پیٹ بھرے ہوئے آئے، ناچنے والیوں کو ساتھ لے کر آئے، گانے والیوں کو ساتھ لے کر آئے اور اپنے منصب مرتبے اور مقام کو ساتھ لے کر آئے۔ وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے جو منکرین اسلام تھے، مکے کی طرف سے آئے تھے۔ لیکن 313 ایمان والوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ 313 ایمان والوں نے ان 1000 لوگوں کو دھول چٹا دیا۔ اور آپ کو کیا پتہ ایمان کی طاقت کیا ہے؟ جس وقت اللہ نے حضرت انسان کو بنایا تو اس وقت حضرات فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین پہ جا کے خون ریزی کریں گے،
پتا چلا خون بہانا فرشتوں کو پسند نہیں. ان کی عادت کیا ہے؟ صرف تسبیح اور تحلیل کرنا، صرف تسبیح کرنا، تحلیل کرنا. ان کو مارنا پیٹنا پسند نہیں ہے. لیکن مومن کی شان کیا ہے؟ جب مومن بدر میں آتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ مقام تسبیح اور مصلی چھوڑو، اور جس جنگ سے تمہیں نفرت تھی مومنوں کی اتباع میں جا کر تم بھی جنگ کرنا شروع کرو. مومن کی شان. ملائکہ آتے ہیں 5000 ملائکہ بدر میں نازل ہوتے ہیں، قطار در قطار نہ. اور صرف ملائکہ نہیں آتے بلکہ سارے فرشتوں کا جو سردار ہے وہ بھی رسول اللہ کا سپاہی بن کر کے زمین پر آتا ہے. مومن کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ مومن کی شان کیا ہے؟ اسی لیے ایمان چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ہمیں مومنوں کو ایمان کی اہمیت نہیں. ہم اپنے بچے کو تاجر تو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو انجینئر تو بنانا چاہتے ہیں. خطیب بنایا، ادیب بنایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، ٹیچر بنایا، سب بنایا. کیا اپنے بچوں کو مومن بھی بنایا؟ ڈاکٹر بنانے کا انکار نہیں ہے، ڈاکٹر بناؤ. بھائیو یہ ڈاکٹر بننے کا شوق لوگوں میں ابھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت استاذ العلماء حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ، استاذ العلماء حضور مفتی محمد. آپ بیٹھے رہے، بالکل بیٹھے رہے. آپ علماء استقبال کریں گے، آپ بالکل بیٹھے رہے. ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت. اتنی طبیعت علیل حضرت کی اس عمر میں بھی دیکھی ماشاءاللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں. استاذ العلماء زینت مسند افتاء حضرت العلامہ حضرت علامہ حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. حضرت کو آگے لے لیں تاکہ سارے لوگ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں. نعرہ لگائیں محبت سے، عمر دیکھیں حضرت کی، سب جانتے ہیں، پورا علاقہ جانتا ہے. نعرہ تکبیر. پیچھے والے بھی ذرا آواز بلند آواز سے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی اسماعیل صاحب قبلہ، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. درود شریف پڑھنے. اللہم صلی وسلم وزید وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی حضرت مفتی اسماعیل صاحب کو شفا دے، صحت دے، تندرستی عطا فرمائے. اس حالت میں بھی وہ تشریف لائے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا خلوص ہے، اخلاص ہے. درود شریف ایک بار پڑھیں، میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین. تو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، ٹیچر بنا رہے ہیں، انج سب بنا رہے ہیں. انکار نہیں. بنائیے. دنیا میں ڈاکٹر بننے کا شوق ابھی پیدا ہوا. مسلمان اس وقت سائنسی علوم کا انکشاف کر رہے تھے جب لوگ سائنس سے ناواقف تھے. اس کا ثبوت اگر دیکھنا ہے تو آپ قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر کے دیکھیں جو سائنسی علوم کا انکشاف کرتی نظر آتی. اسی لیے آج جتنے سائنسداں ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں. آج کوئی سائنسداں یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر رہے ہیں. ہر سائنسداں کیا کہتا ہے؟ ہم ریسرچ کر رہے ہیں. تو ریسرچ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے جو سرچ ہو چکا ریسرچ اسی کا تو ہوتا ہے. اس کا مطلب سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار ہے کہ پہلے کسی نے سرچ کیا تھا اسی کی ریسرچ ہم کر رہے ہیں. توجہ فرمائیں. تو یہ سرچ کس نے کیا؟ یہ سرچ کس نے کیا؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا ماں کے پیٹ میں بچہ کب کس وقت کس شکل کا ہوتا ہے. ہر مذہب خاموش ہے. اگر کوئی جواب دے رہا ہے وہ اسلام ہے اور صرف اسلام ہے. سبحان اللہ.
یہ جو سرچ پیش ہے، آج لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، سرچ تو ہم نے کیا ہے، تلاش تو ہم نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے فرعون کی ممی کے بارے میں، اس کی لاش جو میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں جب پی ایم کیا گیا تو ڈاکٹر اور سائنسداں اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سمندر میں ڈوب کر کے مرا ہے۔ یہ رپورٹ تھی اس کے پی ایم کی، لیکن سوچا کہ آخر یہ ڈوب کے مرا، سمندر میں ڈوبنے والا باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ سارے مذاہب کی کتاب خاموش تھی۔ اسلام نے کہا، قرآن نے کہا کہ ہم نے تیری لاش کو اس لیے بچایا تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں۔ دیکھو قرآن بولتا نظر آیا۔ میرے بھائیوں، ایمان کی، اسلام کی عظمت کو سمجھو۔ ہمیں وحدہ لا شریک، خدائے حق، معبود برحق کا پتہ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا، ورنہ کہیں تو حضرت عیسیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت مریم کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت عزیر کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو چاند کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو سورج کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو گوبر اور مٹی کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو درخت اور دریا کی عبادت ہو رہی ہے۔ ارے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ خدا ملا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں دنیا کے اندر جو خدا کو بنا کر پوجتے ہیں۔ لوگوں کا خدا وہ ہے جو لوگ بناتے ہیں، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جس نے کن کہہ کر کائنات کو پیدا کیا۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگوں کا خدا وہ ہے جس کی تصویر بنتی ہے، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جو تصور میں بھی نہیں آتا۔ اوروں کا خدا تصویر میں آتا ہے، ہمارا خدا تصور میں بھی نہیں آتا۔ ہمارا خدا اتنا بلند ہے، ارے جو تصور میں نہیں آتا وہ ہمارا خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر لوگ عظمت کا اندازہ کیا لگائیں جب محمد الرسول اللہ، اس کے بنائے ہوئے بندے کی عظمت کی حقیقت کو لوگ نہ جان سکے۔ جب اس کا بندہ اتنا بے مثال ہے تو وہ خدا کتنا بے مثال بات ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ایمان کی اہمیت کو سمجھو، کون سا مذہب ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے آج ہم ایمان کی، مسلمان ایمان کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہا ہے، منکرین اسلام اہمیت سمجھ گئے، اسی لیے وہ ایمان چھیننا، وہ جانتے ہیں جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا، ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ چھین لو ان سے ایمان، چلے گا، ان کے پاس ٹوپیاں رہے چلے گا، ان کے پاس مدرسے رہے چلے گا، ان کے پاس اسکول رہے چلے گا، ان کے پاس جو وہ سرٹیفکیٹ رہے چلے گا، ان کے پاس ایمان نہیں رہنا چاہیے۔ اسی لیے ایمان چھیننے کے لیے منصوبے بن رہے ہیں، الگ الگ منصوبے، داخلی منصوبے، خارجی منصوبے، بہت خطرناک چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے۔ اور آپ آج ہمیں بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، اس کا مستقبل سدھر جائے، سب کو فکر ہے۔ اگر فکر نہیں ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے۔ نبیوں کی فکر کیا تھی؟ اچھا کچھ تو اتنے دیر ہوشیار ہے، کہتے ہیں مولانا ہمارے بچے تھوڑی بگڑیں گے۔ اور تو کون سا دین پر ہے جو تیرے بچے دین پر قائم رہیں گے؟ کس بگڑنے کی، سدھرنے کی بات کرتے ہو جس قوم کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا؟ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نکاح کی محفل میں جاؤ تو کلمہ پڑھاؤ تو نہیں پڑھ پاتے، تو جو شادی کی خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے پہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے، وہ موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھ پائیں گے؟ بتائیں نا، آپ کس ایمان کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس ایمان اور عقیدے کی بات کرتے ہیں؟ بھائیوں میری قوم کو کلمہ نہیں آتا ہے۔ قرآن کی کتنی آیتیں حفظ ہے، ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر سوچ۔ میں کوئی ڈانٹ پیٹنے نہیں آیا، آپ کو کوسنے نہیں آیا، لیکن یہ محفلیں احتساب کی محفلیں، یہ محفلیں جنت بانٹنے کی محفلیں نہیں ہیں۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ فکر رضا کے وارث، فکر رضا ہماری محافظ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ کہا اس کو دیکھو اس کو دیکھو جنت ملے گی۔ میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ جو قوم غسل جنابت سے ناواقف ہو، تم اس کو کیا جنت بانٹ رہے ہو، بیوقوف بناتے ہو؟ اللہ کو ہمیں منہ نہیں دکھانا ہے، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح، جب وہ سن لیں گے کہ مفتی اسماعیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، امین القادری کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، مفتی جلیس صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، بیوقوف ہے پھر وہ فجر میں اٹھیں گے؟ بیوقوف ہے وہ فجر میں اٹھیں گے؟ نہیں میرے بھائی، ہمیں اپنی قوم پہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جو قوم کلمہ یاد نہ رکھے وہ قوم کیسے جنت میں جائے؟ کچھ لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ تو لوگوں کو مایوس کرتا، میں نے کہا میں مایوس نہیں کرتا،
ہم کیسے مایوس کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ایمان کی ڈیفینیشن ہی ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ہم قوم کو مایوس کیوں کریں گے؟ لیکن جو قوم اتنی بے باک ہو چکی ہو کہ بڑی معذرت کے ساتھ، یہاں کے حالات ایسے نہیں ہوں گے لیکن ہم پورا ہندوستان گھومتے ہیں اور بڑی بات نہیں کرتے، دنیا میں بھی جاتے ہیں ہندوستان کے علاوہ، لوگ اتنے غافل ہو گئے اپنے دین سے کہ جن کی نگاہ پاپ سے اس کی سگی سالی محفوظ نہیں ہے، اس قوم کو ہم چہرے دکھا کے کیا جنت بانٹیں گے؟ جس قوم کی نگاہ سے اس کی چچازاد بہن محفوظ نہیں ہے، ہم اس قوم کو کیا جنت کی بشارتیں دیں گے؟ میرے بھائیوں، حالات اتنے دردناک ہیں۔ اب حالات تو یہ ہے کہ معاذ اللہ بیٹیاں جوان ہو جائے تو بعض جگہ وہ باپ کی نگاہ سے محفوظ نہیں ہے۔ اتنی غفلت کا حال ہے، خشیت اتنی اٹھ چکی ہے، خشیت ربانی اٹھ چکی ہے۔ میں جانتا ہوں ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں، ہم گراؤنڈ زمینی حقائق والے لوگ ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں حالات کے تقاضے کو۔ لوگ ہمارے پاس آ کر کے باتیں کرتے ہیں، بعض بچیاں طلاق پا کر کے گھر آئی ہے تو باپ نے باپ کی نظر ڈالی ہے، بعض جو ہے وہ بہویں جوان سسر کی نگاہ سے محفوظ نہ رہ سکی ہے۔ یہ حقائق ہے، زمینی حقائق یہ ہے۔ میرے بھائیوں، جس قوم کے اندر سے خوف خدا اتنا اٹھ جائے، کہاں وہ تقویٰ تھا، کہاں وہ تقویٰ کہ سیدنا عمر ابن خطاب جیسی ہستی جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، اور خوف کا عالم یہ ہے کہ چہرے پر آنسوؤں کے نشان ہے۔ علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے، فاروق اعظم گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں اور چہرہ گلی کی طرف کیا ہوا ہے، ذرا غور سے سننا، گلی کی طرف کیا ہوا ہے اور دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، چلے جاتے ہیں سلام کر کے، کچھ دیر کے بعد آتے ہیں تو فاروق اعظم اسی طرح دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ بھی کیا لوگ تھے، یہ نہیں دیکھا کہ فاروق اعظم ہے، یہ نہیں دیکھا عمر ابن خطاب ہے، یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ جب دیکھا کہ دروازے کی طرف رک کر کے بیٹھے ہیں، وہاں کسی کی رعایت نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے مرید تھے، بعد میں کسی کے مرید تھے۔ وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے معتقد تھے، بعد میں کسی اور کے معتقد تھے۔ فاروق اعظم کو دروازے پہ بیٹھا دیکھ کر ایک عام صحابی ٹوکتے ہیں، عمر اب تم بھی دروازے پہ بیٹھو گے رستے کی طرف منہ کر کے؟ آپ دروازے پر کیوں بیٹھے رستے کی طرف منہ کر کے؟ ہم تو کسی کو روک بھی نہیں سکتے، ٹوک بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کی رضا سے زیادہ کسی اور کی رضا پیاری ہو گئی ہے کہ اس قوم کی تباہی سے اس قوم کو اب کوئی نہیں بچا سکتا، جو خالق کو تو ناراض کر سکتی ہے مگر مخلوق کو ناراض نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی، ہاں اگر کسی غریب کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہم دیکھتے ہیں، اس کو اتروا لیتے ہیں، کیا کسی کونسلر کے ہاتھ سے بھی ہم انگوٹھی اتروانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیا کسی مالدار کے ہاتھ سے بھی ہم کڑا اتروانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ سارا قانون تو ہم نے منہ دیکھ کر کے بنایا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ، اسلام صرف اسلام ہے، اسلام صرف اسلام ہے، اسلام حقیقت ہے۔ غریب امیر چھوٹا بڑا سب کے لیے شریعت کا قانون ایک ہے۔ اللہ اکبر! ذرا غور تو کیجئے، فاروق اعظم جیسی ہستی کو ٹوکنے والا ٹوکتا ہے، آپ دروازے پہ بیٹھیں گے روڈ کی طرف رستے کی طرف منہ کر کے؟ فاروق اعظم نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے۔ ناراض نہیں ہوئے فاروق اعظم، یہاں ٹوکنے پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، فاروق اعظم ناراض نہیں ہوئے۔ تو اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھے ٹوکا لیکن پوچھ تو صحیح کہ میں دروازے پہ کیوں بیٹھا ہوں؟ دروازے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا آج میری بیٹی ام المومنین حفصہ مجھ سے ملنے آئی۔ پہلے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، جو بیٹی ہوگی وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی، اور جو ماں ہوگی وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ لیکن رسول اللہ کے نکاح میں جانے کی وجہ سے حفصہ کی شان یہ ہو گئی تھی کہ وہ فاروق اعظم کی بیٹی بھی تھی کہ ان سے پیدا ہوئی تھی، لیکن فاروق اعظم کی ماں بھی تھی کیونکہ رسول اللہ کے نکاح میں تھی۔ جہاں ماں اور بیٹی کے دونوں رشتے ایک ساتھ جڑے ہیں، لیکن فاروق اعظم کا تقویٰ دیکھو۔ فاروق اعظم کہتے ہیں آج میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئی ہے اور میری بیوی اپنے میکے چلی گئی ہے۔
تو میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں دروازے کی طرف رک کر کے بیٹھ گیا ہوں اپنی بیوی کے انتظار میں کہ وہ آئے تو میں اندر جاؤں۔ وہ لوگ تھے اللہ کے خوف اور خشیت جو بیٹی کے ساتھ، جو ماں بھی ہو، ام المومنین بھی ہو، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، یہ وہ لوگ تھے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ اسلام کہاں نظر آتا ہے مجھے بتاؤ؟ وہ قوم ایمان کو تحفظ کیسے دے سکتی ہے جس کے پاس ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ آؤ نبی کی فکر دیکھو، قرآن نے ایک نبی کی موت کا ذکر کیا۔ پہلے تو یہ سن لیں کہ ہم اہل سنت کے بارے میں لوگ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ نبی کی موت نہیں مانتے۔ میں نے کہا جھوٹ ہے، ہم اللہ کے سوا سب کی موت مانتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کو بھی موت آئے گی، موت کو بھی موت۔ ہمارا عقیدہ، لوگ ہمارے عقیدے خود سے بیان کرتے ہیں، کبھی ہم سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کبھی کہتے ہیں یہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتے، ہم نے کہا جو نبی کو بشر نہ مانے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ نبی بشر ہوتا ہے، لیکن تمہارے ماننے میں ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے، نبی بشر ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ہماری طرح بشر نہیں ہوتا، وہ خیر البشر ہوتا ہے، وہ سید البشر ہوتا ہے، وہ رشک بشر ہوتا ہے، وہ افضل البشر ہوتا ہے۔ ہاں، بلکہ لباس بشر میں نبی کو بھیج کر قدرت نے بشریت کو معراج عطا فرما دی ہے۔ بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو نبی کو موت آتی ہے، اور نبی کو موت آئی۔ توجہ کرنا، میں بہت بے باکی کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ میری پشت پر کئی مفتیان کرام بیٹھے ہیں، کہیں پر علماء کے اساتذہ یہاں موجود ہیں، آپ بھی غور سے سنیں۔ نبی کو موت آئی لیکن نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے، موت آئی مگر ایک آن کے لیے آئی، جس کو اہل سنت کا امام یوں بیان کرتا ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نبی کی موت کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، سورۃ البقرہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو، اذ یاد کرو، حضر یعقوب الموت۔ ہائے ہائے، قرآن بیان کر رہا ہے نبی کی موت کو، کیا کہا؟ حضر یعقوب الموت، حضر یا موت حاضر ہوئی، موت حاضر ہوئی کہاں؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ پتا چلا انبیاء کی بارگاہ وہ ہے جہاں موت بھی حاضر ہوتی ہے، موت بھی حاضری دیتی ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ کہ تم اور طرح مرتے ہو، انبیاء اور طرح دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ دیکھیے، حاضر ہونے میں اور تشریف لانے میں فرق ہے۔ ویسے یوپی میں بتانے کی ضرورت نہیں، یوپی کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے، اردو تو جانتی ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس آ کر کہے کہ میں تشریف لایا تو پڑھا لکھا آدمی ضرور ہنسے گا کہ بڑوں کے پاس تشریف نہیں لاتے بلکہ بڑوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اور جب بڑا کہے گا، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ حضرت مفتی اسماعیل صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو صحیح ہے، لیکن اگر یہ کہوں کہ میرے پاس مفتی اسماعیل صاحب حاضر ہوئے تو غلط ہو گیا، بلکہ مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ حضرت مفتی اسماعیل صاحب تشریف لائے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب قرآن کیا کہہ رہے؟ حضر یعقوب الموت، موت حاضر ہوئی یعقوب کے پاس۔ تو پتا چلا یعقوب بڑے ہیں علیہ السلام، اور مرتبہ موت، یہاں موت سے مراد موت کا فرشتہ ہے۔ اسی بات ہے، ہمارے نبیوں سے رسول ملائکہ کا مرتبہ افضل نہیں ہے نا؟ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے رسول ملائکہ سے انبیاء کرام اور رسولان اعظام جو انسانوں میں ہیں وہ افضل ہیں۔ ٹھیک، حضر یعقوب الموت، اس سے پتہ چلا۔ اور پھر اس کے بعد کیا قرآن کہتا ہے؟ جب موت حاضر ہوئی تو قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، پوتوں کو، بیٹوں کو، سب کو جمع کیا اور کیا کہا؟ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی،
کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ نبی کو فکر کیا ہے؟ بیٹے کیسے کیسے بیٹے ہیں؟ کیا نبی نے تربیت نہیں کی ہوگی؟ یا یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا؟ اسی طریقے سے ان کے اور جو 11 بیٹے تھے، یاد رکھیے گا وہ جو 11 بیٹوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، ہم ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بگڑے ہوئے لوگ نہیں تھے. وہ تو ایک ان کی ایسی لغزش تھی جو رشک کی بنیاد پر ہو گئی تھی، ہے نا؟ مگر وہ اولاد پیغمبر تھے. ان کے اور ان کی اولادیں یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے تو یہ نہیں کہ میرے بچے میرے بعد کھائیں گے کیا، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ رزاق ہے. میرے بعد میرے بچے پہنیں گے کیا، اللہ رب ہے وہ پہنائے گا بھی. میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ارے وہ سب کچھ انتظام کر دے گا. نبی کو فکر ہے دنیا سے جاتے وقت تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے. پوچھتے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، پوتوں کی بھی تربیت ہوئی تھی. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک. اب یہاں توحید بیان ہو رہی ہے، توجہ کرنا. یہیں سے ایمان، اب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. ایمان اصل کیا ہے، توحید اصل کیا ہے؟ قالوا نعبد، ہم عبادت کریں گے الہک، جو تمہارا خدا ہے. یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے، یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے. کیا کہا؟ الہک، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ داداؤں کا جو خدا ہے. اور پھر تشریح آ گئی اسماعیل ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم کا خدا ہے، جو اسماعیل کا خدا ہے، جو اسحاق کا خدا ہے. توحید بیان ہو رہی ہے مگر میری بیان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ توحید اللہ والوں کے ذریعے سے بیان ہو رہی ہے. پتا چلا وہ توحید شیطانی توحید ہے جس میں کہا جاتا ہے اللہ کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے. قرآنی توحید یہ ہے الہ کا و الہ آبائی کا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی کہ جو آپ کا خدا ہے. پتا چلا اگر یہ کہتے کہ خدا کی عبادت کریں گے تو بعد میں لوگ ڈھونڈتے کون سا خدا، کون سا خدا، کون سا خدا. لیکن کہا الہ کا، اے یعقوب تم جس کی عبادت کرتے رہے ہم اسی خدا کی عبادت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب یہاں لوگ ہم سے کہتے ہیں تم تو صرف نبی 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 کرتے رہتے ہو، تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے. میں نے کہا یہ بھی اللہ کی سنت ہے. کیا بات ہے، یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف کہیں اکیلے نہیں کرایا، اپنا تعارف ہمیشہ اپنے مقبول بندوں کے ذریعے سے کرا. سبحان. آئیے میں چونکہ مدرسے کی محفل ہے تھوڑی مشکل بات کر دوں، علماء کی برکت سے اللہ آپ کو سمجھا دے گا، آپ کی سمجھ میں آ جائے. کچھ لوگ حضور کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کا خدا کیسا ہے وہ بتائیے. خدا کو دیکھنے کی تمنا تھی، آپ کا خدا کیسا ہے وہ بتائیے. تو وہ پوچھنے لگے آپ کا خدا مٹی کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، تانبے کا ہے؟ کیونکہ اب تک وہ یہی سب دیکھ رہے تھے نا، تو جو دیکھ رہے تھے وہی دماغ میں گھوم رہا تھا. آپ کا خدا کیسا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم اس طرح حضور کا نام نہیں لیتے لیکن انہوں نے کہا تو میں نقل کر رہا ہوں. کیا کہا؟ اے مسلمانوں کے پیغمبر، آپ کا خدا مٹی کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا ہے، کیسا ہے آپ کا خدا؟ تو اللہ نے ایک سورت پورے قرآن میں اپنے لیے خاص کر دی. دیکھو اہل سنت لوگ کہتے ہیں ان کو تو نبی اس وقت کچھ نظر نہیں آتا، یہ شرک کرتے ہیں. ہم نے کہا پاگل ہوئے ہو، تم بھی انگریزوں کی پیداوار میں سے پیداوار ہو، قرآن سمجھتے نہیں. اگر تم نے غداری نہ کی ہوتی تو آج امت کا یہ حال نہ ہوا ہوتا. سہارنپور والوں، سہارنپور کے آس پاس والوں، بہت برا کیا تم نے. تمہیں مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. توحید کے نام پہ تم نے توحید کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے. لیکن قرآن کی توحید میں آپ کے سامنے پیش کروں. میری بات مشکل تو نہیں لگی، اتنی مشکل کبھی نہیں کرتا، لیکن چونکہ ایمان ہی ایک مشکل عنوان ہے نا. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا. میں بھی ہو سکتا تھوڑا سبق سنا دوں آپ کو، آپ کے ہمارے علماء کو، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ایمان کیا ہے، اللہ کیا ہے. اللہ کیا یہ تو سمجھ میں آئے.
تو اللہ سے, اللہ کے رسول سے پوچھا, حضور سے پوچھا کہ آپ کا اللہ کیسا ہے, مٹی کا ہے, سونے کا ہے, تانبے کا ہے, پیتل کا ہے, کیسے ہے؟ تو اللہ نے ایک سورت پوری صرف اپنے لیے کر لی. 114 سورتوں میں ایک سورت اللہ کے لیے, ہر سورت میں سب کا بیان ہے. سورہ فاتحہ اتنے مضامین ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے مضامین ختم نہ ہو. یہی قرآن کا معجزہ ہے. توریت کے سارے مضامین, انجیل کے سارے مضامین, زبور کے سارے مضامین, صحائف ابراہیم اور تمام انبیاء کے صحیفوں کے سارے مضامین قرآن میں, اور قرآن پورا سمٹ کر سورہ فاتحہ میں آ جاتا ہے, اور سورہ فاتحہ پوری سمٹ کر بسم اللہ میں آ جاتی ہے, اور بسم اللہ پوری سمٹ کر با میں آ جاتی ہے, اور با پوری سمٹ کر با کے نقطے پوائنٹ میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اسلام نے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ نقطہ بھی بے معنی نہیں ہوتا, اس لیے آج سائنسداں تحقیق کر رہے ہیں کہ نقطے کا مطلب کیا ہے, نقطے کا مطلب. اور مولا علی کہتے تھے وہ با کا نقطہ میں ہی ہوں, با کا نقطہ نہیں. اسی لیے صوفیہ علی کو ناطق قرآن کہتے ہیں, مولا علی کو ناطق قرآن کہتے ہیں. ہاں بات یاد رکھنا, لیکن یہ بھی یاد رکھنا علی ناطق قرآن ضرور ہے لیکن ابو بکر صدیق کا مقتدی ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, بے شک بے شک. علی ناطق قرآن ضرور ہے لیکن صدیق اکبر کا وہ 2.5 سال تک کہتے رہے پیچھے اس امام کے, 10 سال تک کہتے رہے فاروق اعظم کے پیچھے اس امام کے, 12 سال عثمان غنی کے پیچھے اس امام کے. میں سوچتا ہوں پیچھے کھڑے رہنے والا ناطق قرآن ہے تو مرتبہ صدیق اکبر کا کیا, مرتبہ فاروق اعظم کا کیا, مرتبہ عثمان غنی کا کیا ہوگا. اسی کو میرے امام کہتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہے, یک جان یک دل, ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شعرے ہیں ان چاروں کے. ایمان کے بڑے تقاضے ہیں. تو بہرحال 114 صورتیں ہیں, 114 صورتوں میں ہر صورت میں کسی میں جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا بھی. ایک بات عرض کروں, آپ بہت اچھے سے سن رہے تو ہمت کر رہا ہوں, قرآن کی یہی شان ہے. جبھی حفظ کی گلے بند دستار ہوگی, ساتھ حافظ بنے, ایک بات آپ کے سامنے رکھو. جس کتاب میں سائنس بیان ہوتا ہے اس میں الجبرا نہیں بیان ہوتا, اور جو الجبرا کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر جغرافی بیان نہیں ہوتا. جو جغرافی کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ مذہب بیان نہیں ہوتا, اور جس میں مذہب بیان ہوتا ہے اس کے اندر سائنس بیان نہیں ہوتا ہے نا. ایسے ہی اگر آپ مذہب کی کتاب میں جغرافی بیان کریں تو مضمون بدلنے سے ساری گڑبڑ ہو جائے. جیسے شاعر لوگ ابھی نعت پڑھ رہے تھے, کلام پڑھ رہے تھے, اگر یہ نعت پڑھتے پڑھتے لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلْ خَطْحَالِ مَا ظُلْفُ عَبْرِ اجل تُرِ چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا, یہ شعر پڑھتے اور ساتھ میں غالب کا یہ جوڑ دیتے کہ کل 14ویں کی رات تھی شبر رہا چرچا تیرا, کچھ نے کہا کہ چاند ہے, کچھ نے کہا چہرہ تیرا, ہم بھی وہاں موجود تھے, ہم سے بھی سب پوچھا کیے, ہم چپ رہے, ہم ہنس دیے, منظور تھا پردہ تیرا. کچھ لوگ چپل اٹھا لیتے, کم بخت, کم سے کم نعت کا تقدس تو دیکھ, کہاں وہ چہرے بددہا اور کہاں غالب کے محبوب کا چہرہ, تھوڑی شرم تو کر. مضمون بدلا, گڑبڑ ہوئی کہ نہیں؟ ایسا لگا جیسے مخمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیون لگ گیا. ایسے ہی ہے نا, بولو بھئی ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عنوان, جیسے ابھی میں عنوان بیان کر رہا ہوں ایمان پر, اور ایمان بولتے بولتے اچانک میں لطیفہ بولنے لگوں تو کہیں گے کس مسخرے کو لا کے بٹھایا ہے, علماء کا بھی خیال نہیں کیا. ارے 5000 لوگ تھے, 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا بلکہ 5000 لوگوں کا 1 گھنٹہ برباد کیا, تو مسلمانوں کے 5 گھنٹے امین القادری نے برباد کر دیا. کیوں لائے تھے اس کو؟ ہے کہ نہیں بھائی یہ بات؟ تو عنوان بدلتا ہے تو مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگتا ہے. علمی دیانت کے خلاف ہے عنوان کا بدل دینا, اور عنوان بدلتا ہے تو بوجھل ہو جاتا ہے انسان. موت کے موقع پر شادی کی بات کرنا مزہ نہیں آتا, شادی میں موت کا ذکر کرنا مزہ نہیں آتا, رونے کی محفل میں ہنسانا, ہنسنے کی محفل میں رلانا اچھا نہیں لگتا, بے وقت کی شہنائی اچھی نہیں لگتی. مگر قربان دنیا کی کوئی کتاب ایک ٹاپک پر ہے, مگر یہ صرف اللہ کی کتاب ہے, قرآن. قرآن قرآن قرآن
کی صورتوں کو دیکھ لو، اللہ اکبر، جنت کا ذکر آ رہا ہے، جنت کی باغوں کا ذکر آ رہا ہے، حوروں کا ذکر آ رہا ہے، غلما کا ذکر آ رہا ہے، محلوں کا ذکر آ رہا ہے، جنت کے اندر نہروں کا ذکر آ رہا ہے، اللہ اکبر، فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے، فرشتوں کا سلام کرنے کا ذکر آ رہا ہے، ایک دوسرے کے ملنے کا ذکر آ رہا ہے، حوروں کا ذکر آتا ہے، بڑی آنکھیں ہیں، جوبنوں کا ابھار ہے، حسن ہے، یہ ہے، وہ ہے، کنگن ہے، لباس ہے، لیکن یہ بیان کرتے کرتے اچانک پھر جہنم کا ذکر آتا ہے، لیکن عنوان بوجھل نہیں کرتا بلکہ حسن اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتاب ہے قانون کی کتاب، لیکن اس کے اندر بہاروں کا ذکر بھی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہے، انسان کا ذکر بھی ہے، جانوروں کا ذکر بھی ہے، چوپاؤں کا ذکر بھی ہے، پرندوں کا ذکر بھی ہے، شجر کا ذکر بھی ہے، حجر کا ذکر بھی ہے، شفق کا جمال بھی ہے، افق کی سرخی بھی ہے، ستاروں کی انجمن بھی ہے، انسان کا حسن بھی ہے، بڑھاپے کے گڈھے خد و خال بھی ہے، عمر کا سٹیایا پن بھی ہے، احسن القصص، کسی کے گمنے کا ذکر بھی ہے، کسی کے ملنے کا ذکر بھی ہے، کسی کے آگ میں جانے کا ذکر بھی ہے، گلزار بن جانے کا ذکر بھی ہے، کسی کے ظلم کا ذکر بھی ہے، کسی کے انصاف کا ذکر بھی ہے، کسی کے تقدس کا ذکر بھی ہے، کسی کے زنا کا ذکر بھی ہے، کسی کی فکری آوارگی کا ذکر بھی ہے، کسی کی فکری تقدس کا ذکر بھی ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے مگر بوجھل نہیں ہوتے بلکہ عقیدتیں بڑھتی چلی جاتی ہے، مزہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور دل پکار اٹھتا ہے۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی ایسی ہستی کا کلام ہے جسے واقعی خدا کہلانے کا حق ہے۔ کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن ہے 6666 آیتوں میں پوری کائنات بیان کر کے رکھتی ہے، ستاروں کی انجمن بیان ہو رہی ہے، خلائیں بیان ہو رہی ہے، ولایت بیان ہو رہی ہے، نبوت بیان ہو رہی ہے، رسالت بیان ہو رہی ہے، فرعونیت بیان ہو رہی ہے، حمانیت بیان ہو رہی ہے، قارونیت بیان ہو رہی ہے، خلت بیان ہو رہی ہے، موسیٰ کا جلال بیان ہو رہا ہے، نوح کی شجاعت بیان ہو رہی ہے، عیسیٰ کا تکلم بیان ہو رہا ہے، مریم کا تقدس بیان ہو رہا ہے، سب کچھ بیان ہو رہا ہے، زلیخا کا پیار بیان ہو رہا ہے تو مریم کا تقدس بھی بیان ہو رہا ہے، یوسف علیہ السلام کی طہارت بھی بیان ہو رہی ہے۔ توجہ تو کریں، ایک قرآن ہے، سب مضامین کو سمیٹ لیا، بلکہ قیامت تک جتنے مضامین ہم مر جائیں گے لیکن ہماری نسلیں دیکھے گی، ہو سکتا ہے اگر یہ تقریر اس وقت رہی تو لوگ شاید کہیں گے کہ کسی کہنے والے نے مجذوب کی بڑھ نہیں تھی، یہ صرف عقیدت نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی۔ آگے مضامین اور آئیں گے، قرآن ہی ایک کتاب ہوگی جو ہر چیلنج کا جواب دے گی۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں، بات اپنے عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا لیکن ایک مثال پیش کرتا ہوں اچھے سے۔ دیکھو زمین اور آسمان کے بیچ میں کیا ہے، بولو کیا ہے؟ خلا ہے، خالی جگہ ہے۔ خلا بیکار ہے، لوگ یہی سمجھتے تھے، زمین کام کی، آسمان کام کا، خلا بیکار ہے، لیکن قرآن نے اس وقت کہا، توجہ کریں قرآن کا انداز، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا 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 ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ توجہ فرمائیں، اللہ فرماتا ہے دن اور رات کے آنے جانے میں، زمین اور آسمان کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو یہ عقل والا دیکھ لیتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کی نشانیوں میں غور کر لیتا ہے، وہ کھڑے ہوتا ہے بھی تو اللہ کا ذکر کرتا، بیٹھتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا، لیٹتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا، اور پھر وہ اس بات کو کہتا ہے یہ خلا، یہ زمین، یہ شفق، یہ افق، یہ سب ستاروں کی انجمن، یہ چاند، یہ چاندنی، یہ سورج کرنیں، یہ سب کیا ہے، یہ پودے کیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق کیا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، جو واقعی عقل والا کہتا ہے اللہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، خلا بیکار نہیں ہے، درخت بیکار نہیں ہے، شجر بیکار نہیں ہے، حجر بیکار نہیں ہے، حتیٰ کہ گائے اور جانوروں سے جو گوبر نکلتا ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے۔ دیکھو اس وقت تو کوئی سوچ سکتا تھا، اس وقت تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ بیکار نہیں ہے۔ آج سیٹلائٹ کا نظام کس سے چل رہا ہے، کس سے چل رہا ہے؟ یہ خلا سے تو چل رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، توجہ کرے، تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کے سامنے، 114 صورتوں میں ایک ہی صورت ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے خالص نہیں، ہاں کیونکہ خالص سے بھی اور بڑھ کر تفضیل کے ساتھ ہے نا اخلاص، خالص نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں دھیان دینا، توجہ، میری بات سمجھ میں مشکل تو نہیں لگ رہی، بات سمجھانے میں کامیاب ہو، سر پہ سے تو نہیں جا رہی ہے؟ ہاں، ایک ہی صورت اخلاص۔ اب میں تھوڑا سا اپنے لب و لہجے میں بات کرتا ہوں، اخلاص کسے کہتے ہیں؟
ہم کہتے ہیں نا بھائی اخلاص کے ساتھ کام کرو، مطلب کسی کے لیے نہ کرو، ایک کے لیے کرو. تو جس میں دو آ جائے وہ خالص نہیں رہتا. اخلاص کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے اگر دودھ میں پانی ملا دیا تو خالص رہا. بولو بھائی، علماء بول رہے ہیں، آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد بولیں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. بولو بھائی، دودھ میں پانی ملا تو خالص رہا کیا؟ مل کے بولو، خالص رہا کیا؟ جب خالص نہیں رہا تو اخلاص کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دودھ میں پانی ملے گا تو ملاوٹ ہو گئی، اخلاص نہ رہا. پانی کے اندر پانی ملا دیا لیکن بسلیری میں بورنگ کا پانی ملایا تو بھی خالص نہیں رہا، ملاوٹ ہوگی. ہے پانی، کوالٹی ایک نہیں ہے، اس لیے اخلاص خالص نہیں رہا. دیسی گھی میں نقلی گھی ملا دیا، دونوں گھی ہے، کہنے میں بھی گھی ہے، لیکن بولو خالص رہا؟ بولو بھائی، خالص کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صرف ایک ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. اب جس میں اللہ نے اپنی ڈیفینیشن بیان کی، اپنا پریچے کرایا، اپنا تعارف کرایا، اپنے آپ کو بتایا، اس صورت کا نام رکھا خالص نہیں، اخلاص. یعنی اس میں جہنم کا ذکر نہیں کروں گا. 113 صورتوں میں جنت اور جہنم کا ذکر ہوگا. جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا تو نہ جنت بیان کروں گا نہ جہنم بیان کروں گا. جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ قبر بیان کروں گا نہ حشر بیان کروں گا. جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ زمین بیان کروں گا نہ آسمان بیان کروں گا. حتیٰ کہ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ موسیٰ کا ذکر کروں گا نہ عیسیٰ کا ذکر کروں گا نہ داؤد کا ذکر کروں گا نہ ایوب کا ذکر کروں گا. مخلوق کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ میں ہوں. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، انہو وہ وہی ہے، بے شک، سبحان اللہ، وہی ہے. جب اپنا ذکر کرانے کی بات آئی تو کہا کسی کا ذکر نہیں ہوگا کیونکہ یہ صورت اخلاص ہے. جی. بتا اب کیا ہے تیرا تعارف؟ کیا ہے؟ توجہ، جی تیرا تعارف کیا ہے بتا. تو آواز آتی ہے قل. جہاں کسی کا ذکر نہیں کر رہے تھے، پسند بھی نہیں کیا، وہاں شروع کہاں سے کیا؟ قل. اپنے آپ سے پہلے کسی کو کہہ رہے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ قل، اے محبوب آپ فرما دو. بے شک بے شک، اے محبوب آپ فرما دو. سبحان اللہ. توحید کیا ہے؟ ذکر خدا کیا ہے؟ خود خدا ہو کر اپنا ذکر بعد میں کرتا ہے، آمینہ کے لال کا ذکر پہلے. کیا بات ہے! نعرہ تکبیر! آگے سے پیچھے تک ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! عظمت مصطفیٰ! خواجہ کا ہندوستان! جشن دستار بندی! حضور سید امین القادری صاحب قبلہ! مدرسہ اسلامیہ ترکیہ ہریانہ! واہ واہ واہ! اپنا ذکر بعد میں ہو، اللہ بعد میں آ رہا ہے، پہلے قل آ رہا ہے. قل آپ کہیے محبوب، یعنی اس کو بھی پسند ہے کہ میرا ذکر بعد میں ہو. اب اگر کسی کو فتویٰ لگانا ہے سنیوں پہ نہ لگاؤ. جی کیا بات ہے! پہلے قرآن کے خلاف قلم اٹھاؤ، پھر سمجھیں گے کہ تمہاری ماں نے کتنا دودھ پلایا. اور جب قرآن کے خلاف قلم نہیں اٹھا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا جو سہارنپور اور ارد گرد والے بیان کر رہے ہیں وہ توحید نہیں ہے، جو بریلی والے بیان کر رہے ہیں وہی توحید ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشنا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا. ارے او خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا. نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ کوچ کیسا پایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا.
خدا ہے. حمد بھی ہو رہی ہے تو رسول اللہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے. یہ کہاں سے ذہن ملا؟ یہ سورہ اخلاص سے ذہن ملا. رب فرما رہا ہے ہمارا ذکر بعد میں ہوگا، محبوب تیرا ذکر پہلے ہوگا. کیا بات ہے حضرت، سبحان قل آپ فرما دیجئے. پھر کہا جاتا ہے هو اللہ احد، وہ اللہ ہے اور ایک ہے. سبحان اللہ. سمجھ، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا وہ کسی کا بیٹا. جو بیٹا ہو وہ خدا نہیں ہے، اور جس کا بیٹا ہو وہ بھی خدا نہیں. ہم سے کیوں لڑتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں تو وہاں پیدا ہوئے. ہم نے کہا جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھیا، ہم سے جو لینا ہے سب لے لو، لیکن اعتراف کر لو کہ خدا نہیں تھے. کیا بات ہے حضرت، اعتراف کر لو کہ خدا نہیں تھے. ہم سب خوشی خوشی دے دیں گے، جو دے سکتے ہیں جائز ہے سب دے دیں گے، لیکن مان تو لو لم یلد ولم یولد. خدا وہی ہوتا ہے جو لم یلد بھی ہے ولم یولد. بتائیں نا، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہوتا اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور پھر کیا شان ہے، اس کے ساجھے کا کوئی نہیں ہے. یہ میں ہندوستان کے تناظر میں نہیں کہہ رہا ہوں بات، یہ ہمارا مذہب آفاقی مذہب ہے پوری دنیا کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ عیسیٰ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، بیٹا نہیں. لوگ کہتے ہیں عیسیٰ پیدا ہوئے. ہم نے کہا پیدا ہوئے تو خدا کیسے ہوئے؟ مریم پیدا ہوئی. اسی لیے توجہ کرنا، توجہ. پورے قرآن میں چند لوگوں کی میلاد بیان ہوئی ہے. توجہ ہے، قرآن اٹھا کے دیکھیں، چند لوگوں کی پیدائش اللہ نے بیان کی ہے. بعد میں جن لوگوں کو خدا کہا جانے والا تھا اللہ نے سب کی میلاد بیان کر دی. کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی کے پیٹ میں جو درد اٹھا اس درد کو ہی بیان کر دیا. اتنا پکا بیان کیا تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے کہ یہ پیدا نہیں ہوئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ پیدائش ہی سے تو جڑ کٹتی ہے شرک کی. کیا بات ہے، پیدائش سے تو جڑ کٹتی ہے شرک کی. اسی لیے عیسیٰ کی ولادت اللہ نے بیان کیا کہ لوگ عیسیٰ کو خدا نہ کہیں، اور ہم مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت اس لیے بیان کرتے ہیں اور ان کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ کوئی ان کو خدا نہ کہے. اس لیے کہ تو لوگ کہتے ہیں میلاد بنانا بھی شرک ہے. میں نے کہا ملا جی تھوڑی تو شرم کرو. میلاد اسی کی ہوتی ہے جو خدا نہیں ہوتا. جب بنا لیا میلاد تو شرک کیسے ہوا؟ یہ تو شرک کا کاٹ ہے، یہ تو شرک کا توڑ ہے. اگر لوگوں کو شرک سے بچانا ہے تو بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے، اور پیدا ہوئے کی شان سے ہوئے پوری میلاد بیان ہوئی. بہرحال میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اخیر کی طرف آتا. یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے. توحید اللہ نے اپنے ذکر سے پہلے اپنے محبوب کا ذکر. ایمان کی اہمیت جانو، اپنے بچوں کو نصیحت کرو. ایمان پلاؤ. ڈاکٹر انجینئر سب کچھ بعد میں بناؤ، خطیب ادیب نقیب بعد میں بناؤ، پہلے ایمان پلاؤ. اور ایمان کسی کے لیے نفرت نہیں سکھاتا، ایمان تو محبت ہی سکھاتا. آج ہمارے گھر میں ایمان کی تعلیم نہیں، ایمانیات کی تعلیم. بتاؤ، اور آسان زبان میں بتا دوں، ایمان اگر سکھانا ہے نہیں کچھ آتا نا تو جو سنی عالم دین سنجیدہ طور پہ آپ کے بچوں کو ایمان سکھا سکتا، اس کی کیسٹ، اس کا بیان آپ روزانہ گھر میں 1 گھنٹہ چلاؤ، ایمان مضبوط ہو. ایمان کی برکت کیا ہے؟ سبحان اللہ. اگر انسان کے پاس صرف ایمان ہے تو بھی وہ کامیاب ہے. اسی لیے آج ایمان چھینا. یہ جو اسکول کالجز کے اندر محنت کا ہے پیوری پتہ ہے، کوئی سبجیکٹ پڑھانے پہ محنت ہو یا نہ ہو، اللہ ماشاءاللہ جو بڑی بڑی کالجز ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، اس میں یہ سبجیکٹ پہ محنت ہوتی ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا ایمان کیسے چھینا جائے. اسی لیے لڑکے سائنس ٹیکنالوجی پڑھ کے خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، اسلام پہ سوال نشان. اور ایک بات اور عرض کروں، یہاں علماء سے کبھی دور مت ہونا. آج علماء بیزاری کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جس دن یہ علماء سے دور ہو جائیں گے ان کا ایمان چھیننا آسان ہو جائے گا. ہاں، اور ایمان چھیننے کے لیے ایک تو دنیاوی ادارے ہیں، پڑھ لکھ لے رہے ہیں تو کہتے ہیں خدا ہے تو اس کا وجود کہاں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا وجود ہے، اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ خدا کو سب لوگوں نے بن دیکھے کا خدا ہے، لیکن ایک ہستی اللہ نے ایسی بھیجی جو آ کر کہتا ہے انی رائیتو ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا.
اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارا نبی ہے، بے شک ہمارے آقا نے اللہ کو دیکھا، اور حضور اتنے سچے تھے، حضور اتنے سچے تھے کہ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے بھی دی۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے، حضور کتنے سچے تھے تھوڑا سمجھنا۔ قرآن کے اندر رسول اللہ کو گالیاں، یعنی کہ جو کافروں نے گالیاں دی ہے، ان گالیوں کو جو کافر بکتے تھے، گندی گلیز گالیاں، تو ان گالیوں کو، جو گالیاں انہوں نے کافروں نے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کیا تذکرہ فرمایا ہے؟ کہ انہوں نے میرے محبوب کو یہ گالی۔ قرآن گالی کی کتاب نہیں، قرآن گالی کو نقل نہیں کرتا، قرآن گالی کو بیان نہیں کرتا، لیکن گالی کا مطلب کیا؟ گالی کا مطلب یہ کہ جس کو کسی کو اس کے منصب سے ہٹ کر بیان کر دو تو یہ گالی ہے۔ جیسے کتے کو کہو کہ کتا تو گالی نہیں ہوئی، لیکن کسی عالم کو کہہ دو معاذ اللہ تو یہ گالی ہوگی، ہے نا؟ تو انہوں نے رسول اللہ کو گالیاں دی۔ قرآن گالی کی کتاب نہیں، قرآن گالی بیان کرنے والی کتاب نہیں، قرآن بڑی مقدس کتاب ہے، لیکن قرآن کی حکمت یہ تھی کہ جو گندے الفاظ انہوں نے نبی کے لیے کہے، قرآن نے پہلے اس کو بیان کیا پھر اس کا جواب دیا۔ جیسے انہوں نے نبی کو کہا کہ یہ پاگل ہے، تو قرآن نے بتایا کہ یہ لوگ میرے محبوب کو کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، لیکن اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہو۔ پہلے بیان کیا، انہوں نے کہا مجنون ہے تو بیان کیا، اس کو بیان کر کے پھر اس کا جواب دیا۔ انہوں نے رسول اللہ کے لیے کہا کہ محمد کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ نے پہلے وہ بیان کیا پھر اس کا جواب دیا۔ تبت یدا ابی لہب، یہ صورت آئی۔ کسی نے کہا نبی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے اس کے خلاف 10 آیتیں اتاری، آخری میں کہتی ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ لیکن اسی طرح انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، قرآن نے بیان کیا کہ یہ میرے محبوب کو جادوگر کہتے ہیں، میرا محبوب جادوگر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پہ جادو کا اثر ہوا ہے، تو قرآن کہتا ہے میرے محبوب کو یہ کہتے ہیں جادو کا اثر ہوا ہے، لیکن میرے محبوب پہ جادو کا اثر نہیں۔ بولو بھائی بات سمجھ میں آتی ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن گالی کی کتاب نہیں، قرآن کے اندر گالی بیان نہیں ہو سکتی، لیکن حکمت یہ تھی، انہوں نے کہا پاگل پہلے بیان ہوا اس کا جواب ہوا، انہوں نے کہا جادوگر پہلے بیان ہوا اس کا جواب ہوا، انہوں نے کہا یہ پہلے بیان اس کا جواب ہوا۔ کیوں ایسا ہوا؟ حکمت کیا تھی؟ توجہ چھوڑ دو بھائی، حکمت کیا تھی؟ توجہ، حکمت کیا تھی؟ بہت نازک بات آئی۔ انہوں نے جو کہا قرآن بیان کر کے جواب دے رہا ہے، حکمت کیا تھی؟ قیامت تک کے مسلمانوں سن لو، انہوں نے نبی کو مجنون تو کہا، نبی کو جادوگر تو کہا، نبی کو معاذ اللہ پاگل تو کہا، خبیثوں نے بکواس کی، لیکن اتنی گندی گندی باتیں کرنے کے باوجود یہ نبی کو جھوٹا نہ کہہ سکے، اس لیے کہ نبی اتنے سچے تھے کہ ان کی سچائی کی گواہی یہ گنڈے بھی دیا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ اب اتنا سچا نبی، توجہ، اتنا سچا نبی جس خدا کے وجود کی گواہی دے، اس سے بڑی سچائی کیا ہو سکتی ہے نا؟ تو اللہ کا وجود ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سیارے، یہ سب بتا رہے ہیں۔ آج کالج اور اسکول بعض سب سے نہیں، الہاد پھیل رہا ہے، اسی طرح بچیاں ورگلائی جا رہی ہے، مرتد ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، بچیاں بچے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ مختلف وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ہم نے اپنے بچوں کو سب سکھایا، میرا وقت پورا ہو رہا ہے، آپ توجہ فرمائیں، میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ بچوں کے ارتداد کی وجہ سب سکھایا، ایمان نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا۔ دیکھو ہمارے یہاں دین نہیں سکھایا جاتا، نتیجہ بچیاں پڑھ لکھ لے رہی ہے، دوسروں کے بہکاوے میں آ رہی ہے۔ چھوٹا سا چٹکلا چھوڑتے ہیں، اسلام میں تو عورت کو پردے کے لیے کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا پردے کے لیے کہا جاتا ہے تو کیا کہا؟ یہ ظلم ہے۔ میں نے کہا پاگل ہوئے؟ ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے۔ کیا ہے؟ جنت۔ جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ آپ لغت اٹھا کے دیکھیں تو پتا چلے گا، جن اور جنت دونوں کا مادہ ایک ہے، ٹھیک؟ جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ مخلوق چھپی ہوئی ہے، اور جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ تو جو چھپی ہوئی ہو اس کو جنت کہتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت، جوان ہو کر کے نیک بیوی بن جائے تو شوہر کے لیے جنت، ماں بن جائے اس کے قدموں میں جنت۔ تو جو جنت ہوتی ہے وہی تو چھپائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے، اور جنت چھپانے کی چیز ہے۔ الحمدللہ ہم عورت کو جنت سے کم نہیں مانتے، اسی لیے اللہ نے اپنی جنت بھی چھپا رکھی ہے جو سدرۃ المنتہا پر ہے، اور ہم نے
اپنی زمین کی جنتوں کو بھی چھپا رکھا ہے، جو ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جنات بھی چھپے ہوئے ہیں اور جنت بھی چھپی، سبحان اللہ۔ اسی لیے جنات ہیں مگر نظر نہیں آتے، کیوں؟ اس لیے کہ چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کریں آپ۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ تو لڑکیوں کو ورگلایا جاتا ہے، بہکایا جاتا ہے، اور اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ گھٹنے پر حملہ نہیں ہو رہا ہے، حملہ سر پہ ہو رہا ہے، گھٹنے ہی پکڑ کے سہلا رہے ہیں، گھٹنے کو بچا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو معلوم کرو کہ بچے مرتد کیوں ہو رہے ہیں، بچیاں مرتد کیوں ہو رہے ہیں، اسلام کی نفرت کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلی وجہ ایمان نہ بتانا۔ جب بچوں کو ایمان پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ ایمان بچائیں گے کیسے؟ نمبر دو، غربت، غریبی کفر تک لے جا رہی ہے۔ نمبر تین، بچیوں کی دیر تک شادی کا نہ ہونا، یہ بچیوں کو کفر تک لے جا رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار آپ بھی اور ہم لوگ بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچیوں کی شادی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ماں باپ کو شوق نہیں ہے بچیوں کو بٹھانے کا، لیکن 30 سال 35 سال کی بچیاں ہو رہی ہیں اور ہم ان کی شادی نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اس بچی کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وجہ اتنی ظالم رسومات ہم نے پیدا کر دی ہے، جہیز کے نام پر، ہلدی کے نام پہ، مہندی کے نام پہ، مانگنے کے نام پہ، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ، کہ بچیاں 30 35 سال کی ہو جاتی ہیں اور ان کو اچھے رشتے نہیں آتے۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ علاقہ بڑا دیندار ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ساری دینداری شادی کے موقع پہ سمجھ میں آتی ہے۔ ساری دینداری شادی کے موقع پہ سمجھ میں، صرف جلوس میلاد میں دینداری نہیں، شادی کے موقع بھی دینداری بتاؤ نا، صرف جلسوں میں درد بھری باتیں نہیں، شادی کے موقع بھی دینداری بتاؤ۔ جو لوگ منہ پھوڑ کے مانگتے ہیں وہ تو مانگ ہی لیتے ہیں، جو لوگ نہیں مانگتے وہ لوگ بھی غریب گھروں میں صرف اس لیے رشتہ نہیں کرتے ہیں کہ یہاں جائیں گے تو کچھ ملے گا نہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے، اور ایک تو وہ ہے جو وہاں جا رہا ہے جہاں ملنا ضروری ہے، جہاں نہیں ملے گا وہاں جانا ہی نہیں ہے، جہاں نہیں ملے گا وہاں۔ بڑی معذرت کے ساتھ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ میں نے کئی جگہ یہ بات رکھی اور لوگوں نے میری بات کو قبول کیا۔ بہت سارے لوگ، نوجوانوں نے یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ سسرال سے ہم ایک چاندی کا تار بھی نہیں لیں گے، ایک گلاس بھی نہیں لیں گے۔ یہ ماحول بن رہا ہے ملک کے اندر، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اگر صرف تم یوٹیوب پر مرتد ہونے والی لڑکیوں کی ویڈیو شیئر کر کے درد بھری باتیں کرو گے تو اس منافقت سے کام ہونے والا نہیں ہے۔ یہ منافقت عملی چھوڑ دو، اور تم اتنی درد بھری باتیں کرتے ہو، اگر درد ہے کسی کے ایمان بچانے کا تو عہد کرو کہ اگر میری شادی نہیں ہوئی ہے تو میں جہیز نہیں لوں گا، اور اگر میری شادی ہو چکی ہے اور میں بچوں کا باپ ہوں، اب اپنے بیٹوں کی شادی کروں گا تو جہیز نہیں لوں گا، جہیز کا بائیکاٹ کروں گا، غلط رسومات کا بائیکاٹ کروں گا۔ پھر دیکھو ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر، خوبصورت بیٹیاں ہیں، شریف بیٹیاں ہیں، دیندار بیٹیاں ہیں، لیکن ان کو رشتے اس لیے نہیں آتے کہ ان کے باپ کے پاس بھیک دینے کے لیے جہیز کی شکل میں کچھ پیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، مسلمانوں، نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کے نام پہ جان لٹانے کی بات کرتے ہو، سوچو یہ جہیز کی غلط رسومات کی بنیاد پر جب مسلمان کی کوئی بیٹی کسی مشرک اور منکر اسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب کفر کی دہلیز چڑھتی ہوگی تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر، حضور کے دل پہ کیا گزرتی؟ اس لیے کہ اس کا باپ تو ناواقف ہے کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے، لیکن نبی تو ہر چیز سے واقف ہے۔ جس کی ذات سے، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے کسی مسلمان بیٹی کا مرتد ہونا کیسے چھپ سکتا ہے؟ افسوس ہے مسلمانوں، مراد آباد اور گرد نواح میں رہنے والے مسلمانوں، وہ رسومات پہ لعنت ہو جو رسومات ہماری بیٹیوں کو کفر تک لے جا رہی ہے، شرک تک لے جا رہی ہے۔ بتاؤ، ہر سال حج کرو، ہر سال عمرہ کرو، مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ، بڑی بڑی داڑیاں رکھو، خوبصورت ٹوپیاں پہنو، قادری، چشتی، نقش بندی، رفائی، یہ سارے ٹائٹل لگاؤ، اور پھر بچیوں کے مرتد ہونے کی فکر نہ کرو، ان کے ایمان جانے کی فکر نہ کرو۔ اگر قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا ہوگا، حضور نے دامن پکڑ کے پوچھ لیا، او منافق، میری امت کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی تیری ناجائز رسومات کی بنیاد پہ، تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ، کیا جواب دو گے؟
یہ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، یہ بھی رشتے ڈھونڈنے نکلتی ہیں میری مائیں اور بہنیں، تو یہ لالچ میں سرتا پر ڈوب جاتی ہے، یہ بیٹے کی شادی کرنے نہیں، یہ اپنے بیٹوں کو بیچنے نکلتی ہے۔ کبھی بچیوں کے ایمان کا سوچا؟ ارے میری بہن، اگر تیرے شوہر نے بھی تیرے ساتھ یہی کیا ہوتا تو بتا کیا تو اتنی عزت کے ساتھ رہ سکتا؟ کیا دولت ہی سب ہے، مال ہی سب ہے؟ ایک بات کہوں، تم اگر جہیز نہیں لوگے صرف کسی کا ایمان بچانے کی نیت سے تو پتا ہے جہیز میں تمہیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ کی دعائیں اور ان کی خوشی ملے گی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگر سمدھی نے تمہیں جہیز دیا، چند سالوں کے بعد وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ سسر نے تمہیں جہیز دیا، ساس نے، چند سالوں کے بعد ٹوٹ، اور حضور نے ایمان بچانے کی بنیاد پر صرف تجھے ایک بار دیکھ کے مسکرا لیا، قیامت تک کہ تیری نسلوں کی تقدیر سمجھ جائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب آپ پر ہے مسلمانوں، تم جہیز لیتے ہو یا جہیز نہیں لیتے؟ اگر وہ سامنے والے دینا بھی چاہے تو ان کو کہو ہم نہیں لیں گے، ہم جہیز کا بائیکاٹ کریں۔ کچھ لوگ ہمارے سامنے بھی کھڑے ہوئے، بھائی دیکھو بھائی، میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کو گالیاں دینا ہمیں دے لو، ہم تو اپنا مطالعہ ایک مشورہ پیش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جہیز سنت ہے۔ میں حضرت مفتی اسماعیل صاحب، مفتی جلیس اور بھی مفتیان کرام ہیں، ان کے سامنے 2 منٹ کا ایک مطالعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر غلطی ہوگی تو میں یہی رجوع کر لوں گا۔ ہم لوگ ضدی لوگ نہیں ہیں، ہم امام احمد رضا کی فکر کے وارث، فکر رضا ہماری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضدی لوگ ہمارے یہاں یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو رجوع کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ آر نار سے بہتر ہے۔ لوگ ہمیں یہی تانا دیں گے نا کہ رجوع کر لیا، ٹھیک ہے بھئی، ہم تو رجوع والے لوگ، توبہ والے لوگ، اور توبہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ حضور نے سیدہ پاک کو جہیز نہیں دیا، یہ میں آج آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کو جہیز نہیں دیا۔ میں نے کئی جگہ پیش کیا علماء کے سامنے، لیکن علماء نے میری تائید ہی کی، ابھی تک کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اگر کوئی استاد اصلاح کر دے تو ہم نہیں بیان کریں گے اس کو آج کے بعد، لیکن تھوڑا سن لیں۔ حضور نے جہیز نہیں دیا۔ کیسے نہیں جہیز دیا؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں تھی، 4 بیٹیاں تھیں، ہے نا؟ 4 بیٹیاں تھیں، اور 4 بیٹیوں پہ ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے، میں اس کی طرف ابھی نہیں جاتا، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ صرف 10-15 منٹ بچے، جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا اس میں 10-15 منٹ بچے، اس کو سن لیں۔ میرا ٹائم بول دوں گا، ہاں ہو جائے گا، ہو جائے گا، اتنے ٹائم میں ہو جائے گا۔ توجہ ہے نا؟ عرض کروں نا، حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ اس کو میں اشارہ کر دیتا ہوں، آپ اس کو سن لیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اپنے محبوب سے، اللہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ کیا فرما دیجئے؟ لے ازواجی کا، اللہ فرماتا ہے قل لے ازواجی کا و بناتی کا اور و نساء المؤمنین، 3 طبقے کو نبی خطاب کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ قل لے ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین، آپ کہیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے۔ تو یہ بناتی کا جو ہے نا، یہ بناتی کا، کیونکہ عربی زبان کا حسن یہ ہے کہ ہر زبان میں واحد اور جمع ہے، بات ختم۔ عربی میں واحد تثنیہ، جمع قلت، جمع کثرت، ہے نا یہ تفسیر۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بناتی کا، تثنیہ کے ساتھ نہیں ہے، کس کے ساتھ ہے؟ جمع کے ساتھ۔ تو اگر تثنیہ کے ساتھ بھی ہوتا تو 2 بیٹی ماننی پڑتی، اور اگر ایک بیٹی ہوتی تو بنتی کا کہا جاتا، بناتی کا نہیں کہا جاتا، ہے نا؟ بناتی، قرآن اگر بناتی کا کہہ رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ کم سے کم نبی کی 3 بیٹیاں تھیں، کم سے کم، اور ہم لوگ الحمدللہ 4 بیٹیاں مانتے ہیں، اس پہ دلیل رکھتے ہیں۔ لیکن اب یہاں سنیے، یہ کوئی عنوان مناظرے کا چھیڑنے نہیں ہے، میں کوئی مناظر نہیں ہوں، لیکن بات کہنے لگا، اور میں بات جو کہہ رہا ہوں ان علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، انہیں حق ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ علماء کو یہ حق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی خطیب، کوئی شاعر غلطی کرے تو وہ اس کو چٹھی دے کر یا کان میں اس کی اصلاح کر سکے اور اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین کا طریقہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اسٹیج پہ بھی لڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں۔ کان میں جو بات کہنی چاہیے اس کو کان میں ہی کہنا چاہیے، جس کو میدان میں کہنا چاہیے اس کو میدان میں کہنا چاہیے، ہے نا۔ بہرحال تو حضور کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ کتنی ہیں؟ 4۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا، سنی اگر کہتا ہے تو اس کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ سیدہ زینب بنت محمد کو بھی دیا، ام کلثوم بنت محمد کو بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم، رقیہ بنت محمد کو بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی جب 4 شہزادیاں ہیں تو ایک ہی کو جہیز کیوں دیا؟ ایک بات ٹھیک بات سمجھ میں آتی ہے؟ جو نبی یہ کہے کہ اگر ایک کھجور اپنے بچوں میں تقسیم کرنا ہو تو برابر تقسیم کرو، ورنہ اللہ کو قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ جب نبی کھجور کی تقسیم میں برابری کر رہے ہیں تو جہیز کے اندر دینے میں حضور برابری کیوں نہ کریں گے؟ تو آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ حضرت زینب کو کب دیا، حضرت رقیہ کو کب دیا، ام کلثوم کو کب دیا۔ ایک بات پھر آپ کہیں گے مفتی احمد یار خان نعیمی نے تو لکھا، مثنوی میں تو موجود ہے۔ میں نے کہا میں ان کا غلام ہوں، میں ان سے بغاوت نہیں کروں گا، لیکن بس بات اس کو اتنی پلٹ دو کہ جو جہیز کی لسٹ ہے وہ صحیح ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن بس بات اتنی پلٹ دیجئے کہ حضور نے جہیز نہیں دیا، نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، نہیں دیا، دونوں کو نہیں دیا، نہ بیٹی کو دیا نا، تو کافر وہ کیا تھا؟ میں نے کہا آسان بات، مولا علی کے والد کی غربت کی وجہ سے جب کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے، وہ تو مالدار بہت تھے لیکن کچھ حالات پیدا ہو گئے قحط کی وجہ سے، تو حضور اپنے چچا حضرت عباس کو ساتھ لے گئے، کہا کہ اس وقت قحط کا زمانہ ہے، میرے چچا کے مجھ پہ احسانات ہیں، تو ایسا کرتے کچھ بچے آپ لے لیں کچھ بچے میں لے لوں اور آپ پال لیں میں پال لوں۔ تو وہ جب ان کے پاس گئے تو حضرت عقیل کو سونپ دیا حضرت عباس کو، اور حضرت جعفر کو کسی کو سونپ دیا، اور طالب کو اپنے پاس رکھ لیا، اور مولا علی کے بارے میں کہا کہ اے محمد علی کو تم لے جاؤ۔ تو بچپنے سے حضور مولا علی کو اپنے گھر لائے، تو مولا علی کو بچپنے سے 4 سال 3 سال کی عمر سے پالا پوسا بڑا کیا، خوشیاں غم کپڑے لتے سب نبی نے دیے، بتائیں بچپنے سے حضور نے پالا۔ اب اگر مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو مولا علی کو جس نے پالا پوسا بڑا کیا، کپڑے لتے سب تربیت سب کی، جب اپنے بھائی کی شادی حضور کر رہے ہیں تو مولا علی کا خود کا گھر نہیں تو گھر دلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس نئے گھر میں سامان پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی بچپنے سے جس نے پالا ہے اسی کی تو ذمہ داری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے نہ داماد کو دیا نہ بیٹی کو دیا، وہ داماد ہی نہیں تھا، وہ چچا ساتھ بھائی بھی تھا۔ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ میرے بھائی کا کوئی گھر نہیں ہے تو بھائی کے لیے گھر کا بھی انتظام کیا، اور گھر میں کوئی سامان نہیں ہے تو بھائی کا گھر بسانے کے لیے سامان کا بھی انتظام کیا۔ لوگوں نے اس کو غلطی سے سمجھ لیا کہ داماد کو نہیں دیا بھائی، وہ اپنے بھائی کو دیا، اور اگر تم بھائی کو دیتے ہو تو ہم تمہاری پیشانی چومنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر بھائی حضور نے بھائی کو دیا داماد کو نہیں دیا، 2 رشتے تھے نا، اس لیے دھوکہ ہو رہا ہے۔ ایک تیسری بات چلے ٹھیک ہے، اگر علی مرتضیٰ کو دیا ہی داماد کو جہیز اور بیٹی فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا، تو سیدنا علی مرتضیٰ نے جب اپنی بیٹی زینب کی شادی کی تو کتنا جہیز دیا وہ بتاؤ؟ اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی کی تو کتنا جہیز دیا؟ جب علی پاک نے جہیز لیا تو دیا کہ سنت ہے نا جہیز لینا دینا، تو علی پاک نے دیا ثابت کرو۔ صدیق اکبر نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا تو کتنا جہیز دیا وہ ثابت کرو۔ ارے جو صدیق اکبر نبی کو مسکراتا دیکھے تو بھی مسکرائے، جب عبداللہ ابن عمر مسکراتا دیکھے تو بھی مسکرائے، کوئی ہڈی چوستا دیکھے تو بھی ہڈی چوس کر کے کہے کہ میں نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اگر نبی کا امامہ کانٹے میں الجھ جائے اور صحابہ کا نہ الجھے تو وہ الجھا کر کے کہے کہ ہم نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ بتائیے وہ سنتوں کے اتنے عامل تھے، تمہیں فرائض بھی سمجھ میں نہ آیا اور شادی کے موقع پہ لینے کی بات آئی تو کہنے لگے کہ جہیز سنت ہے۔ کس صحابی نے جہیز دیا بتاؤ؟ اگر سنت ہی تھا تو اس سنت پر انہوں نے کیوں عمل نہیں کیا؟ غوث پاک نے کیوں عمل نہیں کیا؟ غریب نواز نے کیوں عمل نہیں کیا؟ فجر میں سوتے پڑے رہنے والی قوم اس پر کیوں عمل کر رہی ہے؟ سود کے لقمے کھانے والی قوم اس پہ کیوں عمل کر رہی ہے؟ فرائض سمجھ میں نہ آئے، جس نماز کے بارے میں کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سمجھ میں نہ آیا اور یہ سنت سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے میری عرض یہ ہے، یہ جہیز کی رسم کو ختم کرنا ہوگا، ختم کرو، عہد کرو
ورنہ بیٹیاں اسی طرح ارتداد کی دہلیز پر کچلی جاتی رہے گی، احتجاج کی دہلیز پر کچلی جاتی رہے گی۔ میری گزارش ہے اس لیے اپنے بچوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے، شادی اتنی آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، اور مالدار لوگ شروعات کریں، مالدار لوگ جہیز نہ لیں، مالدار لوگ جہیز نہ دیں، مالدار لوگ شروع کریں گے، بااثر لوگ شروع کریں گے، ختم ہوگا، اور ایمان بچانے کی نیت سے شروع کریں۔ ایک تو یہ چیلنج ہے ہماری طرف سے، آخری بات عرض کر رہا تھا، بات سمیٹتے، ایک تو کہ لڑکیاں ڈائریکٹ مرتد ہو، لیکن دوسری طرف مرتد ہونے کا ایک اور دروازہ کھلا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، کہ جب ہم رشتہ داری کرتے ہیں تو رشتہ داری کرنے میں ہم جو ہے وہ عاشق رسول اور گستاخ رسول نہیں دیکھتے، تو چونکہ جو نبی کا گستاخ ہے، چاہے گستاخی داڑھی والا کرے چاہے گستاخی بغیر داڑھی والا کرے، کوئی نبی کی گستاخی کرے تو وہ مرتد ہے۔ کوئی گستاخی، نبی کی توہین، جو توہین کرے اس کے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل ہو یا نہ ہو، نبی کی گستاخی کیا ہے؟ بھئی آپ یہ کہیں کہ انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی، یہ گستاخی ہے، اس لیے کہ قرآن کہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ سکھا دیا، اور ملا کہہ رہا ہے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، یہ نبی کو گالی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا، اور اللہ فرماتا ہے وداعیا الی اللہ، اور ہم نے تمہیں اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، باذنہ وسراجا منیرا، اور تمہیں چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان کے بارے میں کہے اللہ اللہ کیا وہ محبوب ہے میرے بھائی؟ اللہ ان کی شان یوں بیان کرے والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل تیری زلفوں کی قسم، والنجم تیرے دانتوں کی قسم، لا اقسم بہذا البلد تیرے چلنے کی قسم۔ محبوب اگر چہرے پر نقاب ڈال لے تو قرآن کہے یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے۔ اگر وہ کمبل اوڑھ لے تو قرآن کہے یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے۔ اگر وہ غصے میں آ کر کے اگر کنکر بھی پھینک دے تو قرآن اس پر بھی اتر آتا اور کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، پیارے یہ کنکر تو نے نہیں پھینکی، ہاں تیرے تھے پھینکنا ہمارا۔ وہ نبیوں کا سلطان، ان کے بارے میں اتنی چھوٹی کہتا ہے مولوی کہہ رہا ہے، آج کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں جانتا، آپ سب جانتے اچھی طرح سے۔ کیا آپ کے علاقے کے مولویوں کو میں نہیں جانتا؟ جو جن کو جانتا ہوں ان کے چہرے بتانے کہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ مجھے جانتے ہیں، اور جن کو نہیں جانتا ان کو نہیں جانتا۔ کہتے ہیں امی امی امی، امی کا مطلب ان پڑھ، نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اور تو پڑھ لکھ لیا نبی کی حدیثوں سے اور نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا، کیا پاگل پن ہے؟ اور ایسوں کو آپ بیٹیاں دے رہے ہیں، ایسوں کے ساتھ آپ رشتہ داری، آپ کہتے ہیں مولویوں کے اسما، یہ مولوی لڑانے آتے ہیں۔ بھیا مولوی لڑانے نہیں آتا، مولوی تو یہی بات تو مومنوں کو، صحابہ کو کہتے تھے منافقین، مدینے کے منافقین صحابہ کو کہتے تھے کہ یہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں اور ہم اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ یہ باتیں وہ بکتے تھے، بکواس کرتے تھے۔ بھائیو اپنی بیٹی کو اگر تم کسی گستاخ کے ساتھ بیاہ دو گے تو وہ گستاخ رسول کو سسر کہے مانے گی، گستاخ رسول کو شوہر مانے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے چڑھ دوڑ کر کے آتے ہیں ہمارے پاس، ارے مولوی صاحب ہم نے تو بدعقیدوں کی بیٹی کے نکاح آپ کو پڑھانا پڑے گا۔ میں نے کہا اچھا، میری بہت زیادہ لوگوں سے نہیں جمتی ہے، میری طبیعت میں نرمی بہت ہے، لیکن بہت زیادہ لوگوں، اس لیے کہ ہم مسلک کے معاملے میں کہیں کمپرمائز کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ایسے کام کو آگ لگے، لعنت ہو اس کام پر جس سے مسلک کا سودا ہو جائے۔ ہم مصلحت کے قائل ہیں، مسلک فروشی کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے مگر موقف میں سختی ہونی چاہیے، اور ہمارا موقف وہی ہو جو گزشتہ صدی میں امام اہل سنت نے بیان۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ ہاں ہمارا نظریہ وہی ہونا چاہیے۔ ماحول دیکھ کر پوری مت باندھو، مجمع دیکھ کے باتیں مت کرو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ ارے کہتے ہیں نکاح آپ کو پڑھانا ہے، ہم تو بدعقیدوں کے یہاں سے دوسری پارٹی سے لائے حضرت۔ میں نے کہا اچھا، تو کہا حضرت چند دن میں سنی بنا لیں گے۔ میں نے کہا تو بڑا سنی بن گیا جو اس کو بہو کو سنی بنائے گا؟ اور اگر وہ بن بھی جائے تو کیا وہ گستاخ رسول کو ابا کہہ کے نہ پکارے گی؟ تمہارا پوتا پیدا ہوا تو اس کا نانا مرے گا تو اس کا جنازہ، وہ گستاخ کا جنازہ تمہارا پوتا پڑھنے نہ جائے گا؟ تم کتنے سنی ہوئے جو دوسروں کو سنی بناؤ گے؟ جس کا کھاتے ہو اس کی وفاداری کرو، کم سے کم کتے سے سیکھا ہوتا۔ کتا ایک روٹی کھاتا ہے، مالک کی وفاداری کرتا ہے۔ ہمیں جو ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا۔
کہتے ہیں امی ہے، ان پڑھ ہے۔ میں نے کہا پاگل ہوا ہے، پاگل ہوا ہے، پاگل ہے، کیسی بات کرتا ہے؟ امی ہے، ان پڑھ ہے۔ حضور ان پڑھ نہیں تھے۔ امی کی تو تشریح عاشقوں نے بہت کی ہے، ام القرآ میں پیدا ہوئے اس لیے امی تھے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں پڑھے اس لیے امی تھے، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی استاد نہیں ہے، اور یہ شان صرف رسول اللہ کی ہے۔ اپنے جیسے کسی بشر سے انہوں نے نہیں پڑھا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان سے انہوں نے پڑھا۔ علم الانسان علمہ البیان، خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور علم بیان سکھایا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک؟ اور امی کا ایک معنی ماں والا بھی ہوتا ہے کہ میرے نبی ماں والے تھے، یعنی ماں ہونے کی اعتبار سے میرے نبی کی ماں جیسی تھی، ویسے کسی کی ماں ہو بھی نہیں سکتی۔ حضور ماں والا، مطلب ماں والا، ام القرآ والا، ماں والا، ام الکتاب والا بھی امی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے، ام الکتاب۔ اب آپ کہتے ہیں ان پڑھ، میں نے آخری بات کر دوں، چٹیا اس لیے کر دوں ورنہ ختم کر رہا۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ آپ کی بستیوں میں رہتے ہیں، ان امی تھے، میں نے کہا بھئی امی تھے، اللہ کے شاگرد تھے، اللہ سے پڑھا تھا، لیکن حضور کا یہ فرمان نہیں سنا۔ آقا فرماتے انا مدینۃ العلم، آقا نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم، ان پڑھ کر رہے ہو نبی کو، نبی کرے میں علم کا شہر ہوں، وعلی جن بابوہا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ میں علم کا، بولو میں علم کا، میں علم کا شہر کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ ہریانہ۔ یہ کیا ہے؟ بولو بھائی، جو سمجھ میں آ رہا ہے بول دو، اصلاح ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ شو روم جانا ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہو؟ مراد آباد، اور مراد آباد میں نہیں ملتا تو کہاں جاتے ہو؟ دلی، اور دلی میں سب مل جاتا ہے۔ کیوں؟ شہر کی تعریف بہار شریعت میں جہاں جمعہ کے قیام کے لیے بحث آئی ہے، فتاوی رضویہ میں بھی، بہار شریعت میں بھی ایک شہر کا ہونا بھی بیان کیا گیا۔ شہر کا ہونا بھی بیان کیا گیا ہے کہ شہر کا، یعنی شہر کا ہونا، شہر اور شہر کی تعریف کیا بیان کی؟ شہر کی تعریف میں ایک بات یہ بھی بیان کی کہ جس میں بازار ہو، جس میں بازار ہو، بازار۔ اردو کی کتاب ہے بہار شریعت، اٹھا کے دیکھ لی، عالم بنانے والی کتاب ہے، اور تو فتاوی رضویہ میں بھی ہے۔ جمعہ کے لیے شہر ہو، اور شہر کے لیے ایک بات یہ بھی ہے، نشانی شہر کی کیا ہے؟ اس میں کیا ہو؟ بولو بھائی کیا ہو؟ بازار۔ اور بازار جو ہوتا ہے نا شہر کا، اس میں سب ملتا ہے۔ بولو بھائی کیا ملتا ہے؟ بازار میں، دلی میں آپ بازار میں جائیں گے نا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ نہیں ملتا، کیونکہ ایک بازار نہیں ہوتے، کئی بازار ہوتے ہیں نا، یہ نہیں ملا تو وہاں نہیں ملا۔ اور ممبئی، دلی سے بڑے بڑے شہر میں بڑے بڑے بازار ہوتے ہیں۔ اب سننا، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ انا مدینۃ العلم، میں علم کا گاؤں نہیں ہوں، علم کا شہر ہوں، اور شہر میں ہر چیز ملتی ہے۔ وہ بتا، اگر ہر علم چاہیے میرے پاس آؤ، سائنس یہاں سے ملے گی، ٹیکنالوجی یہاں سے ملے گی، الجبرا یہاں سے ملے گی۔ ارے الجبرا پہ لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، کسی اور زبان میں الف لام کے ساتھ کوئی بات کرتا ہو تو بتاؤ، یہ الجبرا ہی بتا رہا ہے کہ یہ عربیوں کا دیا ہوا ہے، یہ الجبرا ہی بتا رہا ہے کہ یہ عربیوں کا۔ نبی کہہ رہے میں علم کا شہر ہوں، جیسے شہر میں سب ملتا ہے ویسے میرے یہاں ہر علم ملتا ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، کیا مراد آباد والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پورا مراد آباد دیکھا ہے؟ دلی والے کہہ سکتے ہیں میں نے پورا دلی دیکھا ہے؟ ممبئی والے کہہ سکتے ہیں میں نے پورا ممبئی دیکھا؟ بولو کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، پورا شہر پیدا ہو کے آدمی مر جاتا ہے شہر میں، لیکن گلی گلی گھر گھر نہیں دیکھ پاتا۔ تو نبی کہہ رہے میں علم کا شہر ہوں۔ ارے جب تو دلی جیسا شہر پورا نہیں گھوم سکتا تو علم کا شہر مصطفیٰ جان رحمت کو تو کیا جان سکتا ہے؟ تو اب شہر کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ تو شہر کا ایک دروازہ ہوتا ہے، جتنا بڑا دروازہ ہوگا شہر کا اندازہ
उसी से लगाया जाएगा। नबी कह रहे हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, वो अली चुन बाबूहा, अली उसका दरवाजा है। दरवाजे को देखकर शहर का अंदाजा लगाओ। अरे जब दरवाजे की ये शान है, कहते सलूनी सलूनी सलूनी, मुझसे जो चाहो पूछ लो, मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। तुम जमीन के जितने रास्ते जानते हो, उससे ज्यादा मैं आसमानों के रास्ते जानता हूँ। तो जब दरवाजे की ये शान है, तो शहर इल्म मुस्तफा जाने रहमत की शान का आलम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। याद रखो, इसी अकीदे पे कायम रहो। अपनी बेटियां आशिकों के यहाँ दो, गुस्ताखों के यहाँ मत दो। और आखिरी दो जुमले, सिर्फ नबी के गुस्ताख नहीं, सहाबा के गुस्ताखों को भी, वाह वाह वाह, अहले बैत के गुस्ताखों को भी बेटी न देना। क्योंकि शिफा शरीफ में काजी अयाज लिखते हैं कि एक शख्स मर रहा था, तवज्जो, शिफा को अगर मानते हैं काजी अयाज के तो सुन लो। एक शख्स मर रहा था, उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा था। लोग कहते थे तू कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो कहता था मैं अबू बकर उमर के गुस्ताखों के साथ बैठता था, इसलिए मेरी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। मेरे भाई जो अबू बकर और सिद्दीक और फारूक आज़म के गुस्ताखों के साथ बैठे, सिर्फ गुस्ताखी ना करे, सिर्फ बैठे, मरते वक्त उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आता, तो जो रसूलुल्लाह के गुस्ताखों से रिश्तेदारी करे, मरते वक्त उसकी ज़बान पे कैसे कलमा आएगा? आपके ज़िम्मे है ईमान कैसे बचाते हो। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरा वक्त तो पूरा हुआ, 2 मिनट मैंने ज़्यादा ली, उसके लिए माज़रत। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अभी जाना नहीं, महफिल जारी रहेगी। ऐसी महफिल सजने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अभी मुफ्ती साहब का खिताब होना है, हम लोग इसलिए जल्दी आ गए कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी महफिल शुरू हो जाएगी। हम लोग पब्लिक देख कर नहीं आते। हाँ, 72 भी हो ना, वफादार चलेंगे। लेकिन अल्लाह ने आपको भेज दिया, आप सब आ गए माशाल्लाह। हम तो माशाल्लाह 8:30 या 8:35 से यहाँ के बैठे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती साहब भी तकरीबन 8:45 के करीब आ गए थे, 8:45 या 9 के आसपास वो भी आ गए। तो ये उलमा पहले, और मैं तो आपको मशवरा दूंगा ऐसे ही करो। अभी कुछ किसी के सताने और ये किसी के प्रेशर में करते हो, लेकिन महफिल का मिजाज बना लो। मगरिब के बाद या इशा अव्वल वक्त में पढ़ के शुरू करो, 11, साढ़े 11, 12 तक के महफिल ख़त्म करो। तुम भी फजर पढ़ो, हमें भी फजर पढ़ने दो। वरना मुकर्रिर तो बेचारा जाग करके फजर पढ़ लेता है, क्योंकि सुबह वो ज़ोहर तक सोएगा। लेकिन आपको तो काम पे जाना है। फजर रोज़ पढ़ता है, वो भी हमारे जलसे की वजह से पढ़ नहीं पाता। अगर एक की भी फजर हमारे जलसे की वजह से तर्क होगी, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी पकड़ में आएंगे और छोड़ने वाला भी पकड़ में आएगा। और करोड़ों जलसे एक पल्ले में रखा जाए और फजर की एक नमाज एक पल्ले में रखा जाए, दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसलिए 3 बजे तक, 2 बजे तक मत जगाया करो, जल्दी जलसे खत्म। जलसे देर तक चलाना कमाल नहीं है, जलसे में अच्छा पैगाम देना ये कमाल। बेशक अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, गुफ्तगू के दरमियान मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। तो ये पैगाम आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।